ایک اور سوال آگے جڑ جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس سیشن کو ختم کروں گا، اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہے بہت. وہ سوال ہے جناب سلیم خان صاحب کا، پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف یوٹیوب پہ یہ سوال بھیجا تھا اس سیشن کے بعد. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے رہنمائی کیجیے تاکہ بچوں کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور انہیں علم قرآن سے بہراور کریں، یعنی کس طرح سے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں. تو دیکھیے یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اسی تربیت کا حصہ ہے. مثال طور پہ پہلی بات دیکھیے یہ ہے کہ بچے کو تربیت دینا یا کچھ سکھانا ہم ایک ایکٹیو پروسیس سمجھتے ہیں کہ جب بچے کو پڑھانا سکھانا ہوتا ہے تو ہم اسے لے کے بیٹھتے ہیں، کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، پینسل لے کے بیٹھتے ہیں، اسے کچھ سکھاتے سمجھاتے ہیں. یہ تو کام آپ نے کیا 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، لیکن اس میں بچہ اتنا نہیں سیکھے گا کیونکہ وہ پیسو لرنر ہے. آپ اسے کچھ کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کچھ کھاتا ہے، کچھ سکھاتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح چھوٹے بچے کو آپ کھانا کھلانے کی کوشش کریں نا تو کچھ وہ کھا لیتا ہے، کچھ پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی اس وقت کیپیسٹی یا ڈیزائر نہیں ہے، یا اتنے نہیں سیکھا اس. لیکن اس کے بعد جب آپ گھر میں مشغول ہیں اپنے کاموں میں، لوگ آپ کے یہاں آ جا رہے ہیں، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، آپ فون پہ بات کر رہی ہیں، آپ گھر میں کیا کام کر رہی ہیں، مہمانوں سے کیسے اٹینڈ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، بچہ ان سب کو خاموشی سے سنتا ہے اور دیکھتا ہے. دس از دا ریئل لرننگ فینومینا. یہ ہے اصل چیز جو بچہ دیکھتا ہے کہ گھر کا ماحول کیا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت بچہ اسپونج کی طرح ہوتا ہے، چوستا رہتا ہے چاروں طرف اپنے ماحول سے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 5 سال کی عمر تک، جس میں ہم اسے گنتے ہی نہیں ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ماحول ہے. اب گھر میں اگر قرآن کی بات نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کا ذکر نہیں ہے، اچھے اخلاق سے لوگ بات نہیں کر رہے، بس زبانیاں کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کی بات نہیں ہوتی، اصلاح کی بات نہیں ہوتی، کبھی یہ ڈسکشن نہیں ہوتا کہ دیکھو ہمارے پڑوس میں جو خاتون ہے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے بچوں کی فیس ہمیں اسکول میں دینی ہے، اس لیے اس مہینے ہم اپنے خرچے کم کریں گے تاکہ ان بچوں کی فیس دے سکیں. یہ چیزیں گھر میں بچہ کا دیکھتا سیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو عملی تربیت دی جاتی ہے. جب وہ اسکول جا رہا ہے اور اس کو لنچ دیا جا رہا ہے تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا لنچ سب کے ساتھ کرنا، اگر کوئی بچہ اپنا لنچ گھر بھول آیا ہو، نہ لایا ہو، تو تم اپنا لنچ اس سے شیئر کر لینا، تم تو بہت بہادر بیٹے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں گھر جب آؤ گے تو تمہیں بہت اچھا کھانا کھلاؤں گی. یہ ٹریننگ ہے. اکثر مائیں کیا کرتی ہیں کہ دیکھو لنچ کسی کو دے مت دینا ورنہ تم بھوکے رہ جاؤ گے. ہم اسے شیئرنگ سکھا ہی نہیں رہے. ہم گھر کے کام اس سے نہیں کراتے کہ تو ہمارا لاڈلا ہے، پہلوٹی کا ہے اور بیٹا ہے، کیونکہ بیٹوں کو تو ہم سر پہ چڑھا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں. مجھ سے اکثر لوگوں نے پوچھا، کیونکہ میں استاد رہنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں بھی رہا، تو جب میں وائس چانسلر رہا یا پرنسپل رہا تو اکثر والدین یہ پوچھتے تھے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، دہلی میں نے دیکھا کہ جو جتنی بچی ہماری پڑھ رہی ہیں اتنے لڑکے نہیں پڑھ رہے. آج ایک بڑا سماجی مسئلہ اس وجہ سے کھڑا ہو رہا ہے کہ لڑکے پڑھ نہیں رہے، ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ رہے، ایکسل نہیں کر پا رہے، اور بچیاں بہت پڑھ رہی ہیں، اس لیے ان کے میچ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے. ایک دوسرا ایک سماجی مسئلہ ہے آگے، لیکن اس کے ذمہ دار ہم ہیں. تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہ لڑکے نہیں پڑھتے، ان کا کیا کریں؟ میں نے کہا دیکھیے جو رویہ آپ اپنے گھروں میں لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ کیجیے، اور جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ کیجیے. جب آپ انہیں شہزادہ بنا کے سر پہ بٹھا لیں گے، ان کی خواہش پوری کریں گے تو بگڑیں گے. آپ بچوں کو گھر کا کام شروع سے سکھائیے. جہاں آپ اپنی بچی کو ڈش واشنگ سکھا رہے ہیں، لڑکے کو بھی سکھائیے. آپ کلیننگ یا ہاؤس ہولڈ کے دوسرے کام جیسے لڑکی کو سکھاتے ہیں، لڑکے کو بھی سکھائیے. گھر سے برابری لے کے چلیے. لڑکے کے ذہنی کیوں بناتے ہیں کہ تجھ کو حاکم بننا ہے، تیری بیوی جب آئے گی تو جب تیرے گھر میں تو آئے گا تو وہ آ کے تیرے لیے فوراً پانی دے گی، تیرے جوتے کھولے گی، تیرے موزے اتارے گی، تجھ کو چائے بنائے گی. تو آپ نے نوکرانی بنایا ہے یا بیوی بنایا ہے؟ یہ ستم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ذاتی ہے کسی کے اوپر. کوئی خوشی سے کرے سر آنکھوں پر، اس سے محبتیں ہیں، رشتے بڑھتے ہیں، محبت کے لوگ ایک دوسرے پہ قربان ہو جاتے ہیں. لیکن انفورس نہیں کر سکتے کہ چلو بھائی اے دلہن دیکھنا تمہارے میاں آ گئے، جا کے جلدی سے ان کے لیے چائے بناؤ، دیکھو اگر تھکے ہوئے ہوں تو ان کے جوتے ووتے اتار کے رکھو، اور دیکھنا ان کے کپڑے نکال کے ٹانگ دینا، اور وہ بہت کلف استری کے کپڑے پہنتے ہیں، ایسا نہ ہو تم یہ مسئلے پہ ٹانگ دو. یہ گھروں میں روز سنتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گھر سے آپ کی حیثیت تھی خادمہ رکھ لیتے، لے آتے. دوسری کی بیٹی کو خاتمہ بنا کے لے آیا آپ، اور آپ کی بیٹی دوسرے گھر میں جا کے راج کرے گی. یہ کیا ہپوکریسی ہے؟ یہ کیسی منافقت ہے؟ اور پھر تر رہی ہے کہ ہم تو مسلمان الحمدللہ،
آج کی چوزن قوم ہم ہیں، امت محمدی، بخشے جائیں گے؟ کہاں سے بخشے جائیں گے؟ اعمال کیا ہیں، گھروں کے حال کیا ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، پڑھنے کے مواقع نہیں دیتے، گھر میں عورت لاتے ہیں، نوکرانی سمجھ کے لے کے آتے ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ رویہ اچھا کر لیا۔ دیکھیے یہ چیزیں، اصل چیز جناب سلمان صاحب گھر کا ماحول ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن کو سمجھیں تو گھر کا ماحول قرآنی بنائیے، گھر میں قرآن بیٹھیے، ساتھ پڑھیے، جس طرح باجماعت ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا انٹرٹینمنٹس کرتے ہیں یا فنکشنز کرتے ہیں، ایسے قرآن کو لے کے بیٹھیے، سب کے ساتھ گفتگو کیجیے، سمجھائیے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چارٹ بنا کے بچوں کے کمروں میں لگائیے، جو زبان انہیں آپ نے سکھائی ہو، اردو یا ہندی یا انگلش، کہ دیکھو قرآن نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، تمہیں کسی سے روڈ نہیں ہونا، بری بات نہیں کرنی، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی، you have to be kind, you have to be courteous، سب سے اخلاق سے بات کرنی ہے، کوئی تمہیں برا بھی کہے تو تمہیں ریئیکٹ نہیں کرنا، ریٹورٹ نہیں کرنا، جواب نہیں دینا پلٹ کے، یہ تربیت آپ، اور یہ سمجھائیے کہ بیٹے یہ قرآن کا حکم ہے، دیکھو یہ آیت ہے، تو وہ قرآن سے کنیکٹ ہوگا، وہ سمجھے گا کہ دس از سم تھنگ ٹو بی فالوڈ۔ اب تو بچے سمجھتا ہے کہ ہاں ایک کتاب ہے جو جزدان میں لکھی اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ بڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ یہ گر نہ جائے، اس کے اوپر کچھ نہ رکھ دو۔ ہمارے تقدس یہیں تک ہے اور اس پہ بخشش کی امید ہے۔ آپ خود سوچیے، عقل استعمال، دیکھیے عقل استعمال ہم نہیں کرتے، جیسے عقل استعمال کریں گے چیزیں کھل جائیں گے، ایوری تھنگ ول فال ان پلیس، چیزیں سامنے نظر آنے لگیں گی۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت میں ضروری یہ ہے کہ ہم خود ویسا بنیں، بی دا چینج، جیسا بچے کو بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بچہ آپ کا کوئی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے کہ جیسا سافٹ ویئر ڈال دیا ویسا وہ بہیو کرنے لگا۔ بچہ آپ کا عکس ہے، آپ کا ریفلیکشن ہے، اس لیے آپ اس کے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ اس لیے جو لوگ صالح اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کے لیے ثواب جاریہ بنتی ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب ان کے یہاں لکھے جاتے ہیں، کیونکہ جو وہ اچھا کام کرتے ہیں آپ کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اور اگر آپ نے ان کو اچھی اولاد نہیں بنایا تو یہ اولاد آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گی، کہ جب جب یہ زندگی میں احمقانہ کام کریں گے، انسانیت کو نقصان پہنچائیں گے، خود غرضی کی زندگی گزاریں گے، سیلفش اسٹائل میں رہیں گے، عذاب آپ پہ جائے گا کہ آپ نے ان کے دلوں کو کیوں نہیں کھولا، آپ نے قرآن سے کیوں نہیں انہیں جوڑا کہ ان کے دل و دماغ کھل جاتے، یہ انسانیت کی خدمت کرنے لگتے اور اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے سوچنے لگتے۔ تو یہ بڑا اہم رول ہے ماں باپ کا جو ہمیں کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے بھی اسی ماحول میں بڑے ہوں گے اور وہ اسی طرح قرآن پہ عمل کریں گے، اور پھر یہ چیز بھی انشاءاللہ نسل در نسل چلے گی۔ جس طرح آج نسل در نسل ہمارا وہ کہا سنی کا اسلام چل رہا ہے جس کا فوکس کچھ ارکان کے اوپر ہے، اسی طرح اصل اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو گھر میں قرآن کو زندہ کرنا پڑے گا۔ قرآن زندہ گھر میں ہوگا تو آپ بھی زندہ ہو جائیں گے، آپ کا گھرانہ بھی زندہ ہوگا، اور ہلکے ہلکے پورا سماج اور معاشرہ زندہ ہو جائے گا۔ آج کا سیشن میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ وہ جو سوال تھے جو میرے پاس آئے تھے ان کو ہم نے ہینڈل بھی کر لیا، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ہم آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔